السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے، اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا۔ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح، ریفارم اور جدت پسندی، ماڈرنٹی چاہیے یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار، ویلیوز۔ میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں، میرا رشتہ اللہ میاں سے بے حد بے تکلف ہے، مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا کہ ایک طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے۔ ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ۔ کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا۔ وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے، بیوی گائنیکولوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے۔ انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا، وہ میاں بیوی نے کہا، کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے، ہمارے لیے جو عجم ہے، ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے، پھیٹا باندھتے، اپنا قطرہ باندھتے، لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی قطرہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ اماراتی UAE کا قطرہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ کویٹی کا قطرہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ پہچان سکتے۔ ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ BBC اور CNN میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے، وہ طالبان ہے ہی نہیں، وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے، لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے، وہ کپڑے برابر نہیں تھے۔ میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی۔ یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے۔ جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ، بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے، دکھ ہو رہا تھا ان کو۔ جارج بش اگر آپ کے رشتہ دار تو معافی چاہتا ہوں میں۔ تو یوان ریڈلی جو تھی، یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے، برٹش رپورٹر، سفید ہے، وائٹ یوروپین۔ اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں۔ وہ سارے تحقیق کرتی ہے اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے۔ ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے، تو طالبان اسے پکڑتے ہیں، 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے، تو آدمی کو لے کے آتے، پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے۔ تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے، شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے۔ اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے، سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے۔ وہ ایک دم ڈری ہوئی ہوتی۔ 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا۔ وہ سوچتے ابھی میری موت، ابھی میری موت۔ 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ پھر اسے پتہ لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے۔ وہ اتنا تیش میں آتی ہے، اگر ان لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں، بولتی نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے، وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے، اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے، دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے، طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے۔ تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں،
तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं. वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे. और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने. और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है. ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं. और जब उसे आज़ाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया. और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी. तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है. तो उसके नज़रिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था. तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नज़रिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नज़रिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं. तो इसीलिए नज़रिया बदलते जाता है. अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं. तो मीडिया ऐसी चीज़ है कि कोई भी हीरो को ज़ीरो बना सकती है. दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट. डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू वाइट. हीरो को ज़ीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है. तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले. तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट के ज़रिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के ज़रिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सज़ा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी. इसीलिए मेरे नज़रिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है. आपको दुख आएगा. जब मैं लंदन में गया था, वहाँ एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे. तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज़्यादा दुश्मन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर. तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे. तो मैं ये दुआ करता हूँ कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे. जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी. नसीरुद्दीन शाह साहब वो एक अदाकार है, इंडिया के फ़िल्मों में अदाकारी करते हैं. और अदाकार वो लोग होते हैं जो अंदर से दिखते कुछ और है और बाहर से दिखते कुछ और है. अगर आप उनको लड़की बनाओगे तो वो लड़की बन जाएगी, अगर आप उससे मर्द बनाओगे तो वो मर्द बन जाएगी. जिस किरदार का आप कहेंगे वो किरदार वही निभाएंगे, तो उसको अदाकार कहते हैं. और इस अदाकार को पश्तो ज़बान में हम मुनाफिक भी बोलते हैं, क्योंकि उनका कोई एक चेहरा नहीं होता, उनके चेहरे बार बार जो है ना वो तब्दील होते रहते हैं. अब ये ख़ुद को मुसलमान कहता है, लेकिन एक मुसलमान को ये बातें बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती कि वो अपने मुसलमान भाइयों को बुरा भला कहे या उनके जो जज्बात है इस्लाम के लिए उनको वो बुरा कहे. तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छे लोगों की सोहबत हमेशा आपको अच्छा बनाएगी, और अगर आप गलत लोगों की सोहबत में जाएंगे तो उसका असर हमेशा आपके किरदार पर और आपके अखलाक पर पड़ेगा. तो इसका ये बयान काबिल मज़म्मत है और इससे हम इक्तिफ़ा बिल्कुल भी नहीं करते. इसके अलावा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बयान आपने सुना कि तालिबान कौन लोग हैं. जो BBC और CNN जो मगरबी मीडिया के मशहूर चैनल्स है, अगर उसको आप देखेंगे तो वो हमेशा से इस टारगेट में बैठा होता है. हमेशा से उनका ये नज़रिया है कि इस्लाम को किसी एक पॉइंट से, किसी दूसरे एंगल से, किसी तीसरे एंगल से उसको जो है ना बदनाम किया जाए. लेकिन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इस्लाम की हकीकत से वही लोग वाकिफ़ है जो दीन इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं,
جن کو پتہ ہے کہ یہ وہی اسلام ہے جس نے عورت کو عزت دی۔ آج کل ہم مغربی میڈیا سے سن رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی، ٹھیک ہے، اسلام نے عورت پر پابندی لگائی، اسلام نے عورت کو گھر میں بٹھا دیا۔ تو ارے مغربی میڈیا والوں، میرے آپ سے یہ تمنا ہے، میری آپ سے یہ سوال ہے، اور جتنے بھی لبرلز لوگ ہیں جو میرا جسم میری مرضی والے ہیں، آپ ذرا اسلام سے پہلے بھی عورت کو دیکھیں نا کہ عورت کا مقام کیا تھا۔ اسلام سے پہلے یہی لڑکیاں جب پیدا ہوتی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اس شرم سے کہ کل کو یہ بڑی ہو کر شادی کرے گی اور پھر اس کے بچے ہوں گے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، تو ذلت اور رسوائی ہے، لہذا اس وجہ سے وہ جاہل لوگ ان کو زندہ دفن کر دیتے۔ یہ تو اسلام کی برکت ہے، جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کے حقوق مقرر کیے، عورت کو عزت دی بیٹی کی شکل میں، عورت کو عزت دی بہن کی شکل میں، عورت کو عزت دی بیوی کی شکل میں، عورت کو عزت دی ایک ماں کی شکل میں۔ ہر ایک صورت میں اسلام نے اس کے لیے اپنے حقوق مقرر کیے، اور عورت کو اتنا عزت دار بنایا کہ اگر آپ عورت کو سے نکاح کریں گے تو اس کے لیے آپ کو حق مہر ادا کرنا ہوگا، مہر کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ عورت کے لیے جو حقوق اسلام نے دیے کسی اور مذہب نے بھی اتنے نہیں دیے۔ مسلمانوں کی عورتیں آپ دیکھیں، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں پر بھی ہو، وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو عورت کے لیے رشتہ بہت زبردست طریقے سے بھیجا جاتا ہے، گھر کے بڑوں کو پیچ کر، اور بہت عزت کے ساتھ جو ہے نا ان سے رشتہ مانگتے ہیں، اور پھر اس پر فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو دے دے یا نہیں دے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر آپ مغربی ممالک دیکھیں، امریکہ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، وہ عورت وہاں پر 24 گھنٹے مشین کی طرح کام کرتی ہے۔ وہاں پر عورت کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا اور ایک ٹیشو پیپر کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں پر عورت کو عزت نہیں دی جاتی، وہاں پر عورت کو یہ نہیں ہوتا کہ عورت کے پیچھے، وہاں پر عورت جو ہے نا مرد کے پیچھے آتی ہے کہ میں اتنا کماتی ہوں، اتنا جاب کرتی ہوں، لہذا مجھے ایکسیپٹ کر لو۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کرنا یہ بالکل فضول ہے۔ اور طالبان وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ اور اللہ کے قرآن کا نظام پورے ملک میں نافذ کرتے ہیں۔ افغانستان میں آپ دیکھیں کتنے سال وہاں پر جنگ رہا، کتنا سال امریکہ آیا، ہر ایک نے کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا، اور بلا آخر جب طالبان کی حکومت آئی، اب جا کر آپ افغانستان کے حالات دیکھ لیں، دن بدن بہتری آ رہی ہے، ہر ایک چیز ٹائم ٹو ٹائم، نماز کے وقت پورا بازار بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔